امہات المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سچے باپ کی سچی بیٹی، امہات المؤمنین مومنوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میری باری آئی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ میرے گھر میں تھے، تھوڑا وقت گزرا نا، ہوتا ہے کئی لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ وہ رات کو اٹھ کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اٹھتے ہیں پھر لیٹ جاتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرے ساتھ ایک عجیب معاملہ ہو گیا، میں نے رات کو دیکھا کہ سرکار میرے ساتھ تھے، پھر وقت گزرا، پچھلا پہر آیا، میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا حضور میرے پاس نہیں تھے۔ کہتی میں پریشان ہو گئی، میں اسی پریشانی کے عالم میں اٹھی، باہر نکلی، ایک پردے کا ماحول ہے جیسا یہ آپ کا پردہ ہے، فرماتی میں باہر نکلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تلاش کرنا شروع کر دیا۔ فرماتے تلاش کرتے کرتے فَأَدْرَكْتُهُ بِالْبَقِيعِ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا۔ سچے باپ کی سچی بیٹیاں جو ہمارے سامنے راز کھول کے چلے گئی، کہتی ہیں کہ میری باری تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہیں، میری آنکھ کھلی، موجود نہیں تھے، میں نے تلاش کیا، تلاش کرتے کرتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا۔ ایک خیال باندھتا ہوں میں کہ اے اماں، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا تو حضور کو کیا فرماتے ہوئے سنا جی، یا کیا کرتے ہوئے دیکھا؟ تو ہم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں نے دیکھا یستغفر للمؤمنین والمؤمنات والشہداء، میں نے دیکھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ بلند کیے ہوئے ہیں اور سرکار اپنی امت کے مؤمنین اور مؤمنات اور جنت البقیع میں مدفون اور تمام شہداء کے لیے بخشش کی دعا فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میری آہٹ سنی، یا ایک جیسا بھی پہلو تھا سرکار نے مجھے محسوس فرمایا اور میری طرف دیکھا اور مجھے فرمایا اے عائشہ کیا ہوا؟ تو یہ خیال کرتی ہے اللہ اور اس کا رسول تیرے حق میں کوئی حق تلفی کرے گا؟ کیا ہوا؟ حضور میں اٹھی، آپ کو نہیں پایا، میں پریشان ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے۔ حضور ایک خیال آ جاتا ہے کہ شاید میری باری تھی، شاید آپ مجھے چھوڑ کے دوسری ازواج کی طرف چلے گئے ہوں گے، بس ایک خیال تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا تم یہ خیال کرتی ہو کہ میں دوسری ازواج کے پاس چلا جاؤں گا؟ نہیں عائشہ، بلکہ میرے پاس جبریل آئے تھے، جبریل میرے پاس آئے، جبریل نے مجھ سے کہا حضور اٹھیے، میں اٹھا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج شعبان کی 15ویں شب ہے۔ کیا ہے جی؟ شعبان کی 15ویں شب ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا عائشہ جانتی ہو شعبان کی 15ویں شب کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے شعبان کی 15ویں شب کو کیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے خبر دی، جبریل میرے پاس آئے مجھے خبر دی۔ کیا خبر دی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل نے مجھ سے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت ماہ شعبان کی 15ویں شب کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جی، اپنی شایان شان جو اللہ کی شان ہے، اللہ آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت بنو کلب کی بکریوں کی تعداد کے برابر یا بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے مطابق اللہ آپ کی امت یا بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے جی۔ عائشہ آج ماہ شعبان کی 15ویں شب ہے۔ کیا ہے جی؟ 15ویں شب ہے۔ عائشہ تمہیں پتہ ہے یہ رات کیسی بابرکت اور مقدس رات ہے؟ اے عائشہ یہ ایسی بابرکت اور مقدس رات ہے، مجھے جبریل نے خبر دی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات انسان کا جو بھی بچہ پیدا ہونا ہوتا ہے نا اللہ اسے لکھ لیتا ہے جی۔ اے عائشہ تمہیں پتہ ہے یہ ماہ شعبان کی 15ویں شب کیا ہے؟ عائشہ اس رات جتنے لوگ مریں گے نا اللہ ان سب کی لسٹ تیار فرما لیتا ہے۔ عائشہ تمہیں پتہ ہے یہ کیسی بابرکت اور مقدس رات ہے؟ عائشہ شعبان کی 15ویں شب کو لے کے اگلے سال کی 15ویں شب تک جس بندے کو اللہ نے جتنا رزق عطا کرنا ہوتا ہے نا عائشہ اللہ وہ سارے کا سارا لکھ لیتا ہے۔ عائشہ تمہیں پتہ ہے یہ شعبان کی 15ویں شب کیا ہے؟
عائشہ اللہ نے جس کو باران رحمت یعنی بارش دینی ہوتی ہے نا، جہاں جہاں اللہ نے باران رحمت نازل کرنا ہوتا ہے، عائشہ اللہ وہ سارے مقامات لکھ لیتا ہے۔ عائشہ تمہیں پتہ ہے یہ شعبان کی 15ویں شب کیا ہے؟ عائشہ جس کو اللہ نے حج کی توفیق عطا فرمانی ہوتی ہے نا، اللہ رب العزت اس شب وہ فیصلہ بھی فرما دیتا ہے۔ اے عائشہ تمہیں پتہ ہے یہ شعبان کی 15ویں شب کیا ہے؟ جس کو اللہ نے زندگی عطا فرمانی ہوتی ہے نا اگلے سال تک، اگلے سال کی 15ویں شب تک، اے عائشہ اللہ اس بندے کے نام بھی لکھ لیتا ہے جی۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا عائشہ تمہیں پتہ ہے شعبان کی 15ویں شب کو کیا ہوتا ہے؟ پھر عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، حضور ہمیں نہیں پتہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں شب آ جاتی ہے نا، اللہ رب العزت جبریل کو حکم دیتا ہے اے جبریل جنت میں چلا جا اور جا کے جنت کو سجا دے۔ کہاں چلا جا جی؟ اور پھر جا کے جنت کو سجا دے۔ اللہ رب العزت جبریل کو فرماتا ہے جبریل آج رات آسمان کے جتنے تارے ہیں، جتنے ستارے تم دیکھ رہے ہو، اے جبریل میں آسمان کے ستاروں کی مقدار کے برابر اتنے بندوں کی بخشش کرنے لگا ہوں۔ اے جبریل جنت کو سجا دو۔ مولا کیا کرنا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، پھر اللہ فرماتا ہے اے جبریل آج رات درختوں کے جتنے پتے ہیں نا ان پتوں کی مقدار کے برابر میں بندوں کی بخشش کرنے لگا ہوں۔ اے جبریل جنت کو سجا دے۔ مولا پھر کیا ہوگا؟ رب کائنات نے فرمایا جبریل آج رات تم پہاڑوں کا وزن کرو، پہاڑوں کا جتنا وزن ہوگا نا ان کے وزن کی مقدار کے مطابق میں اتنے بندوں کی بخشش کر دوں گا۔ اے جبریل جنت کو سجا دو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جبریل جنت کو سجاتے ہیں، پھر عرض کرتے ہیں بار الہ اب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، پھر اللہ فرماتا جبریل آج رات ریت کے جتنے ذرے ہیں نا میں ان ذروں کی مقدار کے برابر بندوں کی معافی کرنے لگا ہوں، میں بندوں کی بخشش کرنے لگا ہوں۔ جبریل جنت کو سجا دے۔ قربان جاؤں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات کے اوپر جب صبح ہوئی نا تو نبی کریم علیہ السلام کو جو رات کو یہ ساری باتیں آپ نے سنی نا، یہ ساری کی ساری باتیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہو بہو قوم و ملت تک پہنچا دیجیے۔